الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی کچھ شرارتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کی طرف سے ہونے والی نعمتیں جو تھی وہ بھی بتائی گئی ہے. ایک طرف ان کی شرارتیں تھیں اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں تھیں. ان کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے ان کے لیے دستور حیات، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، رہنما، ایک رہبر تورات کی شکل میں لے کر آئے، 40 دن پورے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنی قوم میں آئے. قوم کو آ کر وہ کتاب بتائی کہ جس دستوری حیات کا تم نے مطالبہ کیا تھا، درخواست کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر یہ کتاب دے دی ہے. اس کی روشنی میں اب تم کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کی ہدایت کے مطابق تم کو اپنی زندگی گزارنی ہے. دیکھیے، ان کا مطالبہ تھا، ان کی درخواست تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی دستور حیات، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہمیں عطا فرمائے. ان کی درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، اور جب تورات ملی اور ان کے سامنے پیش کی تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. نعمت ملی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کی ناشکری کی اور شرارت پر اتر آئے. ان کی گھٹی میں شرارت پڑی ہوئی تھی، شرارت پر اتر آئے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ، اس کتاب کو ہم نہیں مانیں گے، اس کتاب کو ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات چیت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں. وہاں تک اس کتاب کو ہم نہیں مانیں گے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے ذریعے ظاہری طور پر بات کرتے ہوئے نہ دیکھ لے، وہاں تک ماننے والے نہیں ہم.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات کو بھی مان لیا کہ چلیے ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن ایسا کیجئے کہ اس بات کی سننے کے لیے، اللہ کی بات کو اور اس کے کلام کو سننے کے لیے کوہ طور پر چلنا پڑے گا۔ جہاں تورات لینے کے لیے میں گیا تو وہاں تم کو چلنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنے میں سے، بنی اسرائیل میں سے 70 منتخب آدمیوں کو تیار کیا، 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور کہا کہ چلو موسیٰ کے ساتھ جانا ہے کوہ طور پر۔ چنانچہ 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ نے ہدایت نامہ دیا تھا، لیکن یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک اللہ کی ذات کو اپنی آنکھوں کے سامنے کلام کرتا ہوا، بات کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، وہاں تک ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درخواست پر کلام کیا۔ اللہ کی ذات نظر تو نہیں آئی، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کی ذات کا دیدار نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات کا دیدار جو ہوگا وہ جنت میں ہوگا، اہل جنت کو، جنت والوں کو جنت میں ہوگا، آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت والوں کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کا دیدار۔ اللہ کے دیدار سے یہ بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جب جنت والوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، جہنم والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے نور کے پردے اٹھا کر جنت والوں سے خطاب فرمائیں گے۔ پوچھیں گے جنت والوں سے کہ میں نے تمہیں جو نعمت دی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں جو دی ہے، اس سے تم راضی ہو گئے ہو اور کچھ ضرورت ہے؟ تو جنت والے کہیں گے کہ رب تبارک و تعالی اور کون سی نعمت کی ضرورت ہے؟ آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، ہماری بخشش کر دی، ہماری نیکیوں کو آپ نے قبول فرمایا، جہنم کے عذاب سے آپ نے ہمیں نجات دے کر جنت عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہے؟ بس یہ کافی ہے۔ کہا کہ نہیں، ایک اور بھی نعمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کے پردے اٹھاتے جائیں گے، 70,000 نور کے پردے اٹھیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ جنت والوں کے سامنے آئیں گے، جنت والے سارے خوش ہو جائیں گے۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ سمجھے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، سب سے بڑی نعمت۔ ساری نعمتیں ہیج ہوگی جنت والوں کے لیے، پھر ساری نعمتیں ہیج ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور جہنم والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب جو ہوگا وہ اللہ کے دیدار سے محرومی۔ جہنم والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب جو ہوگا وہ اللہ کے دیدار سے محرومی۔ تو میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں نہیں ہوگا، وہ آخرت میں جنت والوں کو، اہل جنت کو جنت میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کلام کرتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لے، وہاں تک مانیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے غائبانہ کلام کیا۔ اللہ کی ذات نظر تو نہیں آتی تھی، لیکن غائبانہ کلام کیا، غائبانہ کلام کیا۔ جیسے دیوار کے پیچھے سے کوئی بولنے والا ہو تو بولنے والا تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کی آواز آتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غائبانہ کلام کیا۔ اللہ کی ذات نظر نہیں آتی تھی لیکن آواز سنائی دیتی تھی۔ پھر بدمعاشی پر اتر آئے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ، ممکن ہے کہ یہ غائبانہ بولنے والا کوئی دوسرا بھی آدمی ہو، کوئی ادھر ادھر پہاڑ کی غار میں، پہاڑ کی چوٹی میں ادھر ادھر کوئی چھپا ہوا ہو اور وہ بولتا ہو۔ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ بولتا ہے؟ ہم کیسے مانیں کہ یہ بولنے والی ذات اللہ کی ہے؟ پہاڑ کی غار میں، چوٹیوں میں، کہیں یہ سمجھے آڑ میں کہیں کوئی چھپا ہوا ہو سکتا ہے، وہ بولتا ہو۔ اللہ کی ذات غیرت میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت برا لگا،
اور اللہ کی ذات غیرت میں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بجلی اور ایک کڑک بھیجا، اور اس کڑک کے ذریعے سارے جتنے بھی بنی اسرائیل کے منتخب 70 افراد جو وہاں گئے تھے، 70 افراد سارے اس بجلی کی کڑک سے مر گئے. ایک دم ایسا جھٹکا ہوا بجلی کا اور سارے لوگ وہیں مر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ قوم کے 70 افراد اور منتخب افراد ہیں، اور قوم کے چیدہ لوگ ہیں اور بڑے لوگ ہیں، اور یہاں میرے پاس اکیلے تنہائی میں آئے ہیں، کوئی دوسرا تو ساتھ نہیں تھا، یہ تھے لوگ. اب یہ لوگ مر گئے ہیں تو ویسے بھی بنی اسرائیل مجھ سے بدظن ہیں، ویسے بھی بنی اسرائیل مجھ سے کیا ہے، میری قوم مجھ سے بدظن ہے. اب یہ لوگ مر گئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ان کی قوم کے زندہ لوگ ہیں وہ مجھ پر الزام ڈالے کہ موسیٰ ان کو یہاں سے چکر اور پٹی پڑا کر لے گئے کوہ طور پر اور وہاں ان کو مروا دیا. اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو آپ زندہ کر دیجئے، تاکہ مجھ پر آنے والی جو بدنامی ہے، جو الزام ہے، وہ الزام تو دور ہو جاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور درخواست کو سنا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا. یہ ان کی بدماشی تھی، بدماشی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ بدماشی کا ذکر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم آپ کی بات کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیاناً ظاہری طور پر دیکھ لیں. جب تک دیکھ نہ لے وہاں تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے. یہاں تو ان کی شرارت کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. بَعَثْنَاكُم، بعث کہتے ہیں دوبارہ اٹھنے کو. اسی لیے ایک ہمارا عقیدہ ہے بعث بعد الموت. ایمان مفصل کے اندر کیا ہے؟ ایمان مفصل کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور مسلمان کے سامنے، ایک مومن کے سامنے آخرت ہوتی ہے. وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی چند روز چند سالوں کے لیے ہے اور کچھ وقت کے لیے اللہ نے دی ہے. اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں ہمیشہ آنے والی زندگی کی تیاری کرنی ہے. مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جائے گا. مرنے کے بعد اس کا جسم اور اس کی باڈی جو ہے وہ سمجھے سرگل جائے گی، لیکن روح اس کی محفوظ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کے اندر جب بعث ہوگا ڈھانچہ تیار فرمائیں گے اور وہ روح اس ڈھانچے کے اندر ڈال کر دوبارہ اس کو کھڑا کریں گے. اس سے پوچھیں گے، پوری زندگی کا سوال اس سے ہوگا. تو یہ مسلمانوں کا اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے اندر مختلف مثالیں پیش کی ہے. مختلف مثالیں پیش کی ہے اس لیے کہ لوگ مانتے نہیں تھے کہ ایک مرتبہ انسان مر گیا، زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا، زمین کے اندر دفن کرنے کے بعد سڑگل گیا، اس کو جلا دیا، آگ میں راکھ ہو گیا، اس کی راکھ سمندروں میں بہا دی گئی، ہواؤں میں اڑا دی گئی. اور بعض لوگ تو اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے ہیں، جلاتے بھی نہیں ہیں، بلکہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں. جانوروں کو کھلا دیتے ہیں. کسی جگہ پر ان کا ایک کنواں ہوتا ہے، کنویں کے اوپر ایک نیٹ ہوتی ہے، نیٹ کے اوپر مردے کو جا کر ڈال دیتے ہیں اور جنگلی جانور آتے ہیں مردے کو کھا جاتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد اس کی ہڈی یا پھر وہ نیٹ کھول کر، جالی کھول کر کنویں کے اندر ڈال دی جاتی ہے. تو جانور نے اس کو کھا لیا ہے، آگ میں جلا کر اس کو خاکستر کر دیا ہے، راکھ بنا دیا ہے، مٹی کے اندر دفن کر کے اس کو سمجھے ختم کر دیا گیا ہے. جب انسان پورا ختم ہو گیا ہے تو دوبارہ وہ کیسے زندہ ہوگا، دوبارہ اس کا وجود کیسے ہوگا؟ سمجھے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی
ایمان والوں کے علاوہ، مومنین کے، مسلمانوں کے علاوہ جو ہے پورا سمجھے سارے لوگ یہی کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس عقیدے کو مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس جسم کو اور باڈی کو تیار کرنے کے لیے پہلے سے کوئی نمونہ تیار نہیں کیا تھا، بغیر نمونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں ان کا پہلے سے کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جو ذات بغیر نمونے کے تم کو پیدا کر سکتی ہے، حالانکہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہمیں بنانی ہو تو پہلے سے اس کا نمونہ تیار ہوتا ہے۔ مسجد بنانی ہے تو مسجد کا ایک نقشہ، نمونہ تیار ہوتا ہے۔ اپنا بنگلہ بنانا ہے، مکان بنانا ہو تو پہلے سے ایک نمونہ تیار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے برج بنانے ہو تو اس کے نقشے تیار ہوتے ہیں۔ ریل کی پٹری بچھانی ہو تو اس کے نقشے تیار ہوتے ہیں۔ ہائی وے نکالنا ہو یا کہ سمجھے کوئی لائن نکالنی ہو تو اس کے لیے پہلے نقشے تیار ہوتے ہیں، نقشے کے مطابق کام ہوتا ہے۔ دنیا میں تو یہ آئیڈیل، اس کا نمونہ اور نقشے پہلے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بغیر آئیڈیل کے اور بغیر نمونے کے تم کو پہلی مرتبہ جب پیدا کرنے پر قادر تھی، جو ذات پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے پر قادر تھی، تو کیا ایک مرتبہ یہ نمونہ آ گیا ہے، یہ آئیڈیل آ گیا ہے، تو اس نمونے کے آنے کے بعد کیا دوبارہ تم کو پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ساری چیزوں پر قادر ہے۔ یہ اس طریقے سے سمجھایا ہے بعض کے عقیدے کو، دوبارہ اٹھنے کے عقیدے کو۔ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر فرمائیں کہ بعض کے عقیدے کو، کیا دوبارہ اٹھنے کے عقیدے کو تم جانتے نہیں ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ ارے دیکھو، بارش ہونے سے پہلے جنگلوں کو دیکھو، بیابانوں کو دیکھو، ریگستانوں کو دیکھو، بالکل آپ کو ریگستان چٹیل میدان نظر آئے گا، گھاس پھوس کا اور پودے کا اور ہریالی کا آپ کو جو ہے نام و نشان تک نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بارش کے قطرات برسائے، 2-4 دن کے بعد سارا سبزہ سمجھے، سارا چٹیل میدان جو بالکل لق و تک میدان تھا وہ لہلہا اڑتا ہے، ہریالی ہی ہریالی اگاتی۔ کون دانہ ڈالنے کے لیے گیا تھا؟ کون دانہ ڈالنے کے لیے گیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، مردہ اور بنجر زمین کو جس طریقے سے گھاس کے ذریعے، ہریالی کے ذریعے زندہ کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک مرتبہ تمہارے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، قادر ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو سمجھایا ہے۔ تو ثم بعثناکم من بعد موتکم، اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان ایک مرتبہ دنیا میں مر گیا تو دنیا میں کیا وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ دنیا میں وہ زندہ ہوگا؟ آخرت میں تو زندہ ہوگا، سب کا عقیدہ ہے، لیکن کیا دنیا میں زندہ ہوگا؟ یہاں تو دنیا میں زندہ کیا ہے ان کو، ایک مرتبہ مر گئے اور مرنے کے بعد دوبارہ ان کو اٹھایا ہے۔ یہ جزئی واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، ایک جزئی واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، اس پر بھی قادر ہے، اس پر بھی قادر ہے۔ ویسے سمجھے کیا ہے، عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم، ان کو لے کر میں آیا ہوں اور یہ لوگ یہاں مر گئے ہیں صاعقہ کے ذریعے، بجلی کے کڑک سے اور بجلی کے سمجھے جھٹکے سے یہ لوگ مر گئے ہیں، تو ویسے بھی یہ لوگ مجھ سے بدظن ہیں، اور میں اکیلا جاؤں گا اور یہ سارے لوگ مر جائیں گے، مرے ہوئے ہیں، تو پبلک قوم مجھ پر الزام ڈالے گی کہ موسیٰ نے ان کو وہاں لے جا کر مروا دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، ان کی دعا کو سنا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا، سمجھے دنیا میں ان کو زندہ کیا۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اٹھایا، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر
سمندر پار کر دیا اور فرعون کا پورا لشکر غرق ہو گیا، ڈوب گیا، پورا لشکر ہلاک ہو گیا، اور وہ لوگ بالکل امن و امان کے ساتھ رہنے لگے، بنی اسرائیل بالکل امن کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو حکم دیا کہ تمہارا اصل وطن ملک شام ہے، سیریا جس کو بولتے ہیں، ملک شام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے جو ہجرت کی تھی، تو ہجرت کے بعد انہوں نے اپنا مسکن اور موطن بنایا تھا ملک شام کو، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سب وہیں کے رہنے والے تھے۔ اور مصر میں کیسے جا کر بسے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو کھو گئے تھے اور وہاں مصر کی بادشاہی عطا کی گئی تھی، وہیں سے وہ مصر میں بسنے لگے تھے۔ باقی ان کا اصل وطن تو کیا تھا؟ ملک شام تھا۔ تو جب فرعون کا پورا لشکر غرق ہو گیا اور ان کو چین، سکون، راحت نصیب ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا، کہ اب تم ایسا کرو کہ اپنے اصل وطن کی طرف لوٹو، تمہارا اصل وطن ملک شام ہے، وہاں لوٹو۔ اور اس تمہارے اصل وطن کے اوپر ایک بڑی خطرناک قسم کی قوم عمالقہ تھی، قوم عمالقہ نے قبضہ کر رکھا ہے، تو ان کے قبضے سے اپنا ملک چھڑاؤ، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ جیسے ہمارے ملک کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، تو اس قبضے کو چھڑانے کے لیے کیا ہے، پورے ملک والوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، لڑائیاں کی تھی، کتنی شہادتیں پیش آئی تھی۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل وطن تو کیا ہے؟ ملک شام ہے، اور وہاں ایک جابر اور ظالم قوم نے تمہارے ملک کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، تم جاؤ اور وہاں جہاد کرو، لڑو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، جنگ کرو، اور اپنا ملک ان کے قبضے سے اور ان کے پنجے سے چھڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ جانے کے لیے تیار ہوئے کہ چلو جاتے ہیں، روانہ ہوئے۔ جب ملک شام سے بالکل قریب پہنچے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ قوم عمالقہ جو ہے وہ کوئی معمولی قسم کی قوم نہیں ہے، بڑی سخت طاقتور قوم ہے، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اور جذبے کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں جا کر جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، اور اپنے ملک کو ایسے ظالم لوگوں سے چھٹکارا دلائیں گے۔ لیکن وہاں گئے، کسی نے بتایا کہ وہ تو بڑے زبردست طاقتور لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر معذرت کر لی اور کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ اور اپنی قوم جائیے اور آپ ان کے ساتھ جا کر یہ جہاد کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہمارے بس میں نہیں، ہم تو نہیں آنے والے، ہم تو نہیں آئیں گے، سمجھے، آپ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انکار کی ان کو سزا دی، کیوں انکار کیا؟ اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انکار کی صورت میں کبھی انکار کرنے والے پر دنیا میں بھی سزائیں آتی ہے، آخرت کی تو سزا ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی سزا آتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی سزا تو ویسے آخرت میں ہوگی، لیکن چند گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نقد بھی دے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کا گناہ یہ ہے اولاد اپنی دنیا کے اندر بھی دیکھ لیتی ہے، اس لیے یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی یہ سمجھدار نوجوان بیٹھے ہوئے، ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے بوڑھے والدین اگر زندہ ہو تو سمجھے ان کی قدر کرنی چاہیے، وہ آپ کے لیے دعاؤں کے راستے ہیں۔ اولاد کے لیے والدین کیا ہے؟ دعاؤں کے راستے ہیں۔ دو راستے ہیں،
ماں باپ دونوں راستے ہیں. اولاد کے حق میں دعا ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس لیے یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اپنے والدین کی سمجھے قدر کرو، اور والدین کے ساتھ کبھی بھی سمجھے بدتمیزی سے، بے عزتی سے پیش نہ آؤ. ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو. اس کا گناہ ان کو یہ کیا ہے، دنیا میں نقد مل جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس انکار کی سزا ان کو دنیا میں دی. دنیا میں کیا سزا دی؟ جیسے انکار کیا تو وہاں ایک میدان تھا، ایک وادی تھی، چٹیل میدان تھا. کوئی زیادہ لمبا چوڑا میدان نہیں تھا، کوئی زیادہ لمبا چوڑا میدان نہیں تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کوئی 10 میل کے برابر میدان تھا. 10 میل آگے پیچھے دائیں بائیں 10 میل کے برابر میدان تھا. یعنی تقریباً سمجھو نے کہ 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے آس پاس، 15 سے 20 کلومیٹر کے آس پاس کا سمجھے میدان تھا. سزا کیا ملی ان کو؟ انکار کیا اور اپنے اصل وطن یعنی شام، ملک شام جانے سے انہوں نے اور لڑنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ اب تو ہم اپنے سمجھے جو ہمارا جو بعد والا وطن ہے مصر، وہیں چلے جاتے ہیں. تو انکار کی وجہ سے ان کو اپنے وطن جانا نصیب نہ ہوا. اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کے حکم کا انکار کیا تو ان کو اپنے وطن جانا نصیب نہ ہوا. اور اسی 10 میل کے میدان کے اندر تقریباً 40 سال تک بھٹکتے رہے. 1-2 دن نہیں، 40 سال تک بھٹکتے رہے. لیکن ان کو نہ شام جانا نصیب ہوا، نہ مصر جانا نصیب ہوا. 40 سال تک بھٹکتے رہے. سوال ہوگا کہ 40 سال تک کیسے بھٹکتے رہے؟ آدمی اگر صبح میں چلے تو 20 کلومیٹر تو آرام سے چل لیتا ہے، کیسے بھٹکتے رہے؟ بس اللہ کا ایک عذاب تھا ان کے لیے. اور مفتی صاحب نے لکھا ہے بعض مفسرین کے حوالے سے کہ صبح میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وہ چلنا شروع کرتے تھے. چلنا شروع کرتے دوپہر میں کسی جگہ پر آرام کرتے. پھر آگے جا کر سمجھے دوپہر کے آرام کے بعد پھر چلنا شروع کرتے تھے. اور رات ہونے سے پہلے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تھے اور امید یہ ہوتی تھی کہ اب رات کو یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے، رات کو یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے، اب آئندہ کل صبح میں انشاءاللہ ہم مصر میں داخل ہو جائیں گے. لیکن رات کو سمجھے جب سوتے تھے اور صبح میں اٹھتے تھے تو جہاں سے چلے تھے وہیں ہوتے تھے. وہ جو زمین انہوں نے طے کی تھی وہ ساری کیا ختم ہو جاتی تھی اور جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس آ جاتے تھے. اس طریقے سے 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی میدان کے اندر بھٹکا دیا تھا. اب 40 سال سمجھے میدان کے اندر بھٹکا دیا. حضرت کتنے لوگ وہاں پر انتقال کر گئے. 40 سال میں تو کتنے لوگ انتقال کرتے ہیں، انتقال کر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی وہیں پر ہو گئی، اسی میدان میں. وادی تیہ اس کا نام ہے، وادی تیہ، وادی سرگرداں، وادی حیرانگی. اس وادی کے اندر وہ حیران اور سرگردہ اور پریشان گھومتے تھے. اس میں گھما دیا ان کو. مصر جانا بھی نصیب نہ ہوا، شام جانا بھی نصیب نہ ہوا. اور اسی میدان کے اندر ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی، کھانے پینے کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی تھی. سوال ہوگا کہ سمجھے پھر کھانے پینے کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی تھی؟ بالکل چٹیل میدان تھا، وہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور درخت نہیں تھا، اور نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں تھی، نہ کوئی سبزیاں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزوں کا سمجھے انتظام فرما دیا تھا. انہوں نے بھوک کا سمجھے تقاضا کیا، بھوک کا ان کو احساس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من اور سلوہ نازل فرمایا. من اور سلوہ نازل فرمایا. من کیا ہے؟ من ہے ترنجبین. ترنجبین ایک پھل ہوتا ہے، بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ ترنجبین ان کو بہت میٹھی چیز ہوتی، میٹھا پھل ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا. اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو.
اس جنگل کے اندر، اس وادی یتی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ بے شمار بٹیر ہی بٹیر، ان کی گود کے اندر آ کر بٹیر گرتے تھی، بٹیر کو ذبح کرتے تھے اور اس کا گوشت پکا کر کھاتے تھے، اور قرن جبین کھا لیتے تھے، میٹھی چیز ہوتی تھی۔ اس طریقے سے سمجھے کھانے کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے ذریعے ان کے کھانے کی ضرورت پوری کر لی۔ انہوں نے پانی کا سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے ایک لاٹھی ماری، پانی کا چشمہ ابل آیا تو پانی کی ضرورت وہاں پر پوری ہو گئی، پانی کی ضرورت پوری ہو گئی۔ پھر 40 سال تک کسی آدمی کو کہیں جانا سمجھے نصیب نہ ہو تو آدمی کے کپڑے میلے ہوں گے، بدن کے اوپر میل کچیل سوار ہو جائے گا، اس کا کیا ہوگا؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدن کے اوپر بدبو اور میل کچیل سمجھے طاری نہ ہو، اس سے بھی حفاظت فرمائی تھی۔ 40 سال تک ان کے بدن پر کوئی سمجھے میل کچیل سمجھے سوار نہیں ہوا تھا، نہ ان کا بدن میلا ہوا تھا، نہ ان کے بدن سے بدبو آتی تھی، نہ کپڑے میلے ہوتے تھے، دبے ہوتے تھے۔ اور چھوٹے بچے ہیں سمجھے، تو چھوٹے بچے نے چھوٹا کپڑا پہنا ہے تو 40 سال کے اندر تو جوان ہو جائے گا۔ تو جیسے جیسے ان کا بدن بڑھتا تھا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ان کا کپڑا بھی بڑھتا رہتا تھا۔ یہ سارا انتظام تھا ان کے لیے، یہ سارا انتظام تھا۔ کتنی نعمتیں ان کے لیے عطا ہوئی تھی، لیکن پھر ناقدری ہی ناقدری، ناقدری ہی ناقدری، بے شمار نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ پھر وہاں کوئی عمارت نہیں تھی جس کے سائے میں جا کر کچھ سایہ حاصل کر لے، کوئی درخت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، دھوپ میں کہاں سایہ حاصل کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سائے کا انتظام فرما دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلی کو ان کے لیے حکم دیا، بدلی آتی تھی اور ان کے اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتے تھے اور بدلی کے ذریعے ان کو سایہ نصیب ہو جاتا تھا۔ یعنی انکار تھا، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار تھا، قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے اور جنگ کے لیے ان کو تیار ہونا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ انکار کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کے واسطے کیا کیا؟ بدلی کا انتظام فرمایا، کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل فرمایا، پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے معجزے سے پانی کا چشمہ ابلوا دیا، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، بدن میلے نہیں ہوتے تھے، اور چھوٹے بچوں کے کپڑے جو اسی کے ساتھ ان کے جسم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتے رہتے تھے۔ یہ سارے سمجھے ساری نعمتیں ان کو ملی تھی۔ دیکھیے کہہ رہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بدلی کو سایہ فگن کیا تھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، پاکیزہ رزق ہے، اس پاکیزہ رزق سے تم کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہم پر سمجھے کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن ایسا کہہ کر انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ انکار کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، انکار کر کے انہوں نے اللہ کو کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ بگاڑا تو کس کا بگاڑا؟ اپنا بگاڑا ہے، نقصان اپنا کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں، لیکن نعمتوں کے بعد بھی سمجھے کیا ہے؟ ناشکری ہی ناشکری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔